علامہ اقبال نے جس قوم کو قوم حجاز کہا، پاکستانیوں کے نام ایک خط۔ میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن کے علاقے برنسوک ایسٹ کی طرف ایک آن لائن ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ میری ڈرائیور جو انڈیا سے تھے ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کیسے گزری قوموں کے راجا مہاراجا گاڈ ہونے کا، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں، ہم مسلم اس کو گاڈ مانتے ہیں جس کو ہم اس دنیا میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ صاحب مجھے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، ہم اس ملک میں اس اندیکھے گاڈ اللہ کے بھروسے تھوڑی ہیں، ہم تو اس ملک میں ڈالر کے بھروسے ہیں۔ میں ان کو جواب دیتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اگر اس اندیکھے گاڈ نے آپ کی قسمت میں بادشاہ بننا لکھا ہے، پھر چاہے آپ جنگلوں میں نکل جاؤ لیکن بادشاہ بنو گے۔ میری نظر فوراً ڈالر کی طرف جاتی ہے۔ یقیناً آج کی دنیا میں دو گاڈ، دو خدا تھے۔ ایک وہ جو ڈالر کا گاڈ تھا جس کے دم پہ اس دنیا کے اندر پہلی، دوسری اور تیسری دنیایں قائم تھیں، اور ایک اندیکھا خدا۔ کیا دجال کی دنیا کے آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کہ فرعونوں نے پیرامڈز کیوں بنائے تھے، اور اس کرنسی پہ جو دنیا کنٹرول کرتی ہے ایک آنکھ اور نامکمل انکمپلیٹ پیرامڈ کیوں ہے، اور کس خدا کے لیے لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ؟ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے ہر نبی کے قانون میں کیوں زندہ فرعون نمرود سے مدد مانگنا اور کرنسی مال کھانا شرک ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے آیات، اور آیات کو اردو میں کہتے ہیں نشان۔ فرعونوں کے نشان، عذاب والی قوموں کے نشان، شیطان کے نشان، اور نشان صرف رٹے نہیں جاتے بلکہ دونوں آنکھوں سے نظر بھی آتے ہیں۔ یہ نشان جس کو انگلش میں اوبیلکس کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے آغاز سے ہی شیطان کو پتھر مارنے کی جگہ یعنی جمرات پہ موجود تھے۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کیوں ان کو 2004 میں مٹا دیا گیا؟ کیوں یہ نشان ہر فرعون، ہر نمرود کے ملکوں میں ہوتے تھے؟ کیوں یہ نشان آج بھی جو محل دنیا چلاتا ہے اس کے بالکل سامنے 1.9 کلومیٹر پر موجود ہے؟ اور کیوں یہ نشان ابراہیم لنکن کی قبر پر ہے؟ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کیوں شیطان کو تکلیف ہوتی تھی اس کی تہذیب کے نشانوں پہ پتھر مارنے سے؟ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کیوں ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا؟ کیوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو دجال کے بارے میں ایسے ڈراتا ہوں جیسے حضرت نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا؟ کیا تعلق ہے آج کی دنیا کا اور طوفان نوح سے پہلے کی دنیا کا؟ اور کیوں طوفان نوح پوری دنیا کے ایک ایک انچ پہ آیا تھا؟ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کیوں سود ہر نبی کے قانون میں حرام ہوتا ہے، اور کیوں سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے؟ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے پچھلی امتوں کے مولوی کیوں اپنے دین میں نبیوں کو مار کر سود ہی کیوں حلال کرتے تھے، اور پچھلی امتوں کے مولویوں کو سود حلال کرنے پر کتنا کمیشن ملتا تھا؟ میں نے ایک مولوی صاحب کو کہتے سنا، سود پر گھر بنانا حرام 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 ہے، اور سود پہ سٹی شہر بنانا اور سود پہ ملک بنانا، اب یہ نیوم سٹی مسجد کے چندوں کے پیسوں سے بن رہا ہے، اور نیو ایک گریک رومن ورڈ، اور ایم مستقبل۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کہ کیا ہے یہ نیا مستقبل؟ مجھے 5 سال کی عمر میں سائنس کی پہلی کتاب میں ڈارون تھیوری آف ایوولوشن رٹوائی گئی۔ سب انسانوں کو ایک اسپیسی، ایک بندر سے آئے ہیں بتایا گیا، اور ایک ایسے تعلیمی نظام میں پھنسایا گیا جس کی بنیاد سوال کرنا نہیں رٹنا تھا۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بولے کہ ہر انسان الگ الگ ہے، اور یہ تھیوری دینے والا عمیر کیوں نہیں، ڈارون ہی کیوں ہے؟ پھر مجھے 6 کلاس کی انگلش کی کتاب میں پڑھایا گیا
دا گریٹ پیرامڈ، دا گریٹ فیرو، عظیم فرعون۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بولے کہ پیرامڈز کے نشانوں پر عذاب کیوں آئے تھے؟ ملکوں کے تختوں سے نبیوں کی توہین ہوئی۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بولے کہ آج تک جتنے بھی عذاب اس دنیا پہ آئے ہیں وہ نبیوں کو جھٹلانے والے، توہین کرنے والے ملکوں پر ہی آئے ہیں؟ پوری پہلی دنیا میں ہم جنس پرستی کے شادی کے قانون بنے۔ کیا شیخ الاسلام بولے، کیا انہوں نے خبردار کیا کہ آج سے پہلے جتنی قوموں کے ملکوں نے یہ قانون بنایا تھا سب پہ عذاب آئے تھے؟ پھر 6 مارچ 2020 کو کعبے میں دیوار کھینچ کے پیرامڈ فرعون شیطان کا نشان بنایا گیا اور 48 ڈیز 48 دن تک بنا رہا۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے یہ نشان پہلی رمضان 23 اپریل 2020 کو ہی کیوں گول ہوا؟ اس کے بعد 16 فروری 2023 کو نجد میں 13 امپائر اسٹیٹ بلڈنگز کے برابر کعبے کی شکل کی عمارت قائم کرنے کا اعلان ہوا جس کی دیواروں پر پیرامڈز کے نشان تھے۔ کعبے کی شبیہ بنانا تو دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام کے دین میں شرک تھا۔ مگر کیا شیخ الاسلام کچھ بولے؟ دادی نے ٹھیک ٹھیک بتایا تھا عمیر، طوفان نوح سے پہلے کی دنیا بھی آج ہی کی دنیا جیسی تھی۔ امپائر اسٹیٹ، اسٹیچو آف لبرٹی، برج خلیفہ عرب اتنے ہی بڑے تھے۔ شیطان پھر سے آدم کی اولاد کو ڈارون تھیوری آف ایوولوشن پڑھا کے آدم کی اولاد کو بندر بتا کے تم سب سے بہتر جنریشنوں کا سبق رٹوا چکا تھا۔ بکریاں چرانے والے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اکڑ کے ان پہ مقابلے کر کے فقر کر چکے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ ینسلون میں تو میں نے آنکھ کھولی تھی، ینسلون میں تو میں زندہ تھا۔ یاجوج اور ماجوج کی اولادیں دنیا کا چپا چپا پانی سمندر فتح کر کے آسمان پہ تیر برسا کے چاند اور مارس پہ پلاٹ بیچ چکے تھے۔ ایمینیم نجد میں اسٹیج پہ اپنا گانا لوسیفر، جو کہ شیطان کا نام ہے، گا رہا تھا، اور دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام کو دنیا کے نقشے میں نجد نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام سے زیادہ علم تو سائمن اینڈ گرافینکل کو تھا، جو اپنے گانے ساؤنڈ آف سائلنس میں فرعون کے گاڈ بننے کا پورا فارمولا بتا رہا تھا۔ ہم ہی تھے اس ابلیسی نظام کا ایندھن، ہم ہی بنا رہے تھے دجال۔ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے کہ دجال کتنی نسل پہلے بننا شروع ہوا تھا؟ کیا دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام بتائیں گے جو اللہ کے علم کا نبی کے علم کے ساتھ مقابلہ کر کے 100 سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں خود کو بہتر توحید پرست ثابت کرنے کے لیے ان کتابوں کو تحریر کرنے والوں کا شیطان کتابیں لکھتے وقت کیا کر رہا تھا؟ دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام جن کو اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے صرف پوری دنیا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات نظر آنی تھی، نبی کو ہی ان پڑھ بتا کے رحمت للعالمین کا مطلب کتابوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام جنہوں نے کائنات میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث رٹا ہوا تھا، اسلام پہ ہی ریسرچ کر کے سود حلال کرنے کے نئے نئے طریقے بتا رہے تھے، جب اس دنیا میں علم حاصل کرنے کے 2 ہی طریقے تھے۔ جب مولوی صاحب آپ نے نبی کو ہی ان پڑھ بتا دیا تو علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں نا، قیامت کے دن ہر انسان نفسی 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 میں کر رہا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام صاحب جب آپ نے قبر کے سوالوں پر بھی میں کرنا ہے، قیامت کے دن بھی میں کرنا ہے، تو چھوڑیں تم اور ہم میں کریں، میں نشان بن چکا ہے۔ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اہل علم اہل نظر ہیں، جن کی نظر صرف پوری دنیا پہ نہیں بلکہ پوری کائنات پر ہے، جو قرآن حدیث ایک آنکھ سے نہیں بلکہ دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
جن کو معلوم ہے کیوں جواب شکوہ کا آخری شعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس ملک پاکستان کا خواب کسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی CIA سے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تخلیق کیے گئے مولوی کو نہیں آیا تھا۔ اس ملک پاکستان کے خواب کے لیے علامہ اقبال پہ بھروسہ کیا گیا تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی CIA سے تخلیق کیے گئے مولویوں کے دین میں نبی کو ہی 40 سال معلوم کرنے کے لیے لگ رہے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ کیوں کہا علامہ اقبال نے خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر؟ کیونکہ عقل اور علم کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس چیز کا علم ایک بچے کو 5 سال کی عمر سے پہلے تھا، اس بات کا علم دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام کو آج تک نہ تھا۔ میری کتاب اور ریسرچ جو 5 سال کی عمر میں سائنس کی پہلی کتاب سے شروع ہوئی، 30 سال بعد PC ہوٹل کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے اسٹرالوجر کے آفس میں ختم ہوئی، اور دادی نے عمیر کو صرف علامہ اقبال کا خواب ہی نہیں بتایا تھا، بلکہ علامہ اقبال کے خواب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے اسٹرالوجر کا خواب بھی بتایا تھا۔ جس کسی کو کعبے میں فرعون، پیرامڈ، شیطان کے نشان پر شک ہے، وہ PC ہوٹل کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے اسٹرالوجر سے رابطہ کر کے معلوم کر لے۔ ان کو کعبے میں فرعون، پیرامڈ، شیطان کا نشان بنانے کا انجام دکھایا گیا ہے ایک خواب کے ذریعے۔ اب ایک بزرگ کو علم تھا نا کہ انہوں نے یہ نشان اپنی موت سے اور بننے سے 14 سال پہلے بتا دیا تھا۔ دادی کے الفاظ تھے، عمیر یہ سب کچھ ہو چکا ہے نا، یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کعبے میں اس نشان پہ عذاب آئے گا نہیں بلکہ آیا تھا، اور میں یاد کرانا چاہتا ہوں یاجوج اور ماجوج کی اولادوں کے ملکوں پہ عذاب آیا تھا۔ یہ ضرور کہنا اور لکھنا، ہمارے بزرگوں کی نظر اگلوں پہ بھی ہوتی اور پچھلوں پہ بھی۔ کہہ دینا سب سے، سب کی نظر تم پہ ہے۔ ایک کتاب جو مجھے امانتاً دی گئی اور آپ تک پہنچانے کا وعدہ لیا گیا۔ جانیے دجال کی دنیا کی آخری نسل کے آخری شیخ الاسلام کون، ان کا شرک اور وہ کیوں سورہ لہب کی پہلی آیت میں ہیں۔ سرچ کیجئے YouTube پر Who am I and how I learned علامہ اقبال۔